اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم هل جزاء الإحسان إلا الإحسان وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لم يشكر الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ دنیا کائنات کا یہ نظام اس حقیقت پر مبنی ہے کہ اس جگہ ہر انسان کسی نہ کسی احسان کے تلے دبا ہوا ہے، اور کیا ہی عقل مند وہ انسان ہے اس انسان کے شعور اور فکر کے کیا کہنے کہ جو اپنے محسن کو کبھی فراموش نہ کرے۔ اکثر قوموں کی تباہی اکثر معاشرے میں رہنے والے لوگوں کی تباہی اس کا بڑا سبب یہ ہوتا ہے کہ وہاں کے لوگ، اس معاشرے کے افراد اپنے محسنوں کے فراموش ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سورۃ الرحمن میں بے شمار اپنے انعامات بتلا کر پھر انسان سے سوال کرتے ہیں هل جزاء الاحسان۔ ذرا ہر انسان غور کرے کہ احسان کا بدلہ کیا ہو سکتا ہے۔ احسان کا بدلہ کوئی نہیں الا الاحسان۔ ہاں یہ ہے کہ تم اس کے مقابلے میں کوئی احسان کرو، کوئی نیکی کرو۔ دین اسلام نے ہمیں محسن کی قدر اس انداز میں بھی سکھائی۔ فرمایا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا۔ جب کوئی تمہیں ملتے ہوئے سلام پیش کرے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ سے آپ کے لیے سلامتی کی دعا کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا۔ اس نے تمہارے لیے دعا کر کے تمہارے اوپر احسان کیا ہے۔ اب اگر تمہارے اندر انسانیت موجود ہے فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، تو تم اس سے اچھا اس کو تحفہ پیش کرو، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اگر اس سے زیادہ نہیں پیش کر سکتے، فرمایا او ردوہا، کم از کم جتنا اس نے تمہیں سلام کہا ہے اتنا ہی سلام کا جواب دے دو۔ کیوں؟ فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ۔ جو لوگوں کے احسان کی قدر نہیں کر سکتا وہ خالق حقیقی کی بھی کبھی قدر نہیں کر سکتا۔ جو آپس میں ایک دوسرے کے قدر کو نہیں جان سکتا وہ اپنے حقیقی رب کو بھی کبھی نہیں پہچان سکتا۔ یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات خواب میں
صلاۃ الکسوف میں کئی مرتبہ جہنم کو دیکھا۔ ہر بار نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انی رأیت اکثر اہلھا النساء، میں نے دیکھا جہنم میں بہت زیادہ عورتیں ہیں۔ ایک دن تو صحابہ نے پوچھ ہی لیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتلائیں عورتیں کیوں جہنم میں زیادہ ہیں؟ فرمایا یکفرن العشیر، ان کی جہنم میں جانے کی وجہ یہ ہے کہ یہ اپنے خامدوں کے احسان کو یاد نہیں رکھتی، اپنے خامدوں کے احسان کی فراموش ہے، ان کو نظر انداز کر دیتی ہیں، صرف نظر سے دیکھتی ہیں۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے خود ہی مثال دی، آپ نے فرمایا کہ اگر ایک انسان، ایک خاوند اس بیوی پر انعام، کرم، فضل کرتا جائے، ایک مقام پہ آ کر اس کی کوئی خواہش یا ضرورت پوری نہ ہو سکے تو یہ کیا کہتی ہے؟ ما رأیت منک خیرا قط، میں نے تو تیرے سے کبھی بھلائی پائی نہیں ہے۔ فرمایا اس کے یہ الفاظ اس کو جہنم میں لے کر جانے کے لیے کافی ہو گئے۔ اس لیے کسی کا چھوٹا احسان ہو، بڑا احسان ہو، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ سوائے احسان کے اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کتنی احسان اور محسن کی قدر کرتے تھے۔ میں قربان جاؤں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر میں کسی جانور کو ذبح کرتے، جانور ذبح کرنے کے بعد نبی معظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا گوشت تقسیم کرنے لگتے۔ کوئی خوشی کا موقع ہوتا، آپ سب سے پہلے فرماتے خدیجہ کی سہیلیاں جو ہیں ان کے ہاں یہ گوشت بھیجو۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگی مجھے سب سے زیادہ غیرت نبی کی بیویوں میں صرف خدیجہ پر آتی تھی، اور پھر اسی غیرت کے پس منظر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے میں نے اعتراض کر ہی دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بوڑھی سی عورت عرب کی، اور دنیا سے گئے ہوئے اس کو کتنے عرصے بیت گئے، آپ آج بھی خوشی میں اس کا نام لیتے ہیں، اس کو ذکر کرتے ہیں، یہ کیا وجہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تو کیا پوچھتی ہے؟ جب لوگوں نے مجھے دھتکارا تھا تو میری خدیجہ نے مجھے ساتھ لگایا تھا، جب لوگوں نے مجھے روندا تھا تو اپنے مال کے ساتھ سپورٹ کرنے والی اگر کوئی ذات تھی میرے دنیا میں تو وہ خدیجہ تھی۔ خدیجہ کی بات کرتی ہوں، خدیجہ تھی۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، آج ذرا سی فراوانی ہمیں مل جائے ہم اپنے محسنوں کو بھول جاتے ہیں، وہ قومیں برباد ہو جاتی ہیں جن کو اپنے محسنین یاد نہیں۔ آپ پہ کوئی تھوڑا احسان کرے، زیادہ احسان کرے، آپ پہ فقط کلمہ سلام پیش کرتا ہے یا آپ پر اپنی جان نشاور کرتا ہے، دونوں صورتوں میں شریعت اسلامیہ یہی کہتی ہے اگر تمہارے اندر انسانیت موجود ہے تو اپنے محسنوں کا خیال کیا کرو۔ کتنا خیال ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ غزوہ حنین کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے ایک اونٹ قرض لیا،
اونٹ لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام غزوے پر گئے. جب واپس پلٹے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا اونٹ جو ہے واپس کرنے کا صحابہ کو حکم دیا. صحابہ اکرام فرمانے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس انداز اور حساب میں ہم نے وہ اونٹ اس آدمی سے لیا ہے اس کے برابر کا اونٹ ہمارے پاس موجود نہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو کوئی اچھا عمدہ اونٹ ہے وہ لاؤ. لایا گیا تو آپ کو پتہ ہے پھر مشیر جو ساتھی ہوتے ہیں ساتھ محبتیں کرنے والے صحابہ فرمانے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو اس اونٹ سے بہت بہتر ہے, بہت توانا ہے, تگڑا ہے, مضبوط ہے. آپ نے فرمایا اچھا یہ سب کو اچھا لگا ہے یہی اس کو دے دو. ان من خیارکم احسنکم قضاء, تم میں سے اللہ کے ہاں سب سے بہتر وہ ہے جو کسی کا بدلہ دیتے ہوئے زیادہ اچھا سلوک کرتا ہے. یہاں تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے محسنوں کا خیال کیا کرتے. اور یہ تو عام لوگوں کی بات ہے. کفر اور اسلام کی پہلی جنگ غزوہ بدر ہوا. میں قربان جاؤں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت چند صحابہ کو لے کر ابھی چند لمحے پہلے اپنے رب کے ساتھ دعا کر رہے اور اپنے رب سے مخاصمہ کر رہے. اللہم ان تقتل هذه العصابہ لا تعبد بعد اليوم. اے اللہ اگر یہ جماعت آج اس میدان میں کٹ گئی تو تیری عبادت کرنے والا اس دنیا میں پھر کوئی نہیں رہے گا. تیرا نام لینے والوں کا حشر یہ ہوتا ہے پھر تیرا نام کون لے گا. اے اللہ ان کے پاس آلات حرب نہیں ہے, ان کے پاس زرہ نہیں ہے, بچاؤ کا سامان نہیں ہے, لیکن تیری مدد ان کے ساتھ ضرور ہے, ان کی مدد فرما. اللہ نے کیسی مدد فرمائی کہ 70 وہاں پر مشرکین مکہ کے رؤساء اور سرداروں کو قتل کر دیا گیا. 70 کو پکڑ کر مدینے میں لایا گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ سے مشورہ فرما رہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوچھ رہے میرے صحابہ بتاؤ ان کو کیا, ان کے بارے میں کیا کیا جائے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی فرمانے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسے کریں مال کو, اسلام کو مال کی ابھی ضرورت ہے, ان کا فدیہ لے لیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا جرت والے غیرت والے زیادہ تھے. فرمانے لگے کہ اے اللہ کے رسول میرے رشتہ دار مجھے دیں, ابو بکر کے ابو بکر کو دیں, عثمان کے عثمان کو دیں, علی کے سارے صحابہ کے رشتہ دار ان کو پکڑا دیں. اور آج ہم سب اپنے رشتہ داروں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کریں. اسلام میں جو ہے ہمیں سکون اور راحت حاصل ہو کہ یہ لوگ ہیں جو اسلام کے خلاف میدان میں آئے تھے. نبی علیہ السلام نے فرمایا میری بھی ایک رائے ہے. وہ رائے کیا ہے؟ فرمایا ایک وقت تھا جب طائف میں دعوت دینے کے لیے گیا, پتھر مار مار کے مجھے لہو لہان کر دیا گیا. مکے کا رخ کیا, واپس آیا مایوسی کی حالت میں. مکہ سے خبریں ملی کہ مشرکین مکہ نے عہد کر لیا ہے آج نبی علیہ السلام کو واپسی پر مکہ میں داخلے کی اجازت نہیں دی جائے گی. میں باہر مکہ کے بیٹھا تھا کہ ایک مشرکین مکہ کا آدمی مطعم بن عدی وہاں سے گزرا اور اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں ادھر کیوں بیٹھا ہے؟ میں نے اس کو اپنا سارا واقعہ حالت بتلائی. اپنے 10 نوجوان بیٹے لے کر آ گیا اور 5 کو میرے دائیں کیا, 5 کو بائیں کیا, میرے ساتھ خود چلا. مکہ میں داخل ہوا اور کہنے لگا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آئے گا میں مطعم اور اس کے بیٹے جو ہے اس کے ساتھ جنگ کریں گے. میں محمد بن عبداللہ کو آج پناہ دیتا ہوں, کوئی میری پناہ کو توڑ کے دکھائے.
فرمایا مجھے تو اپنا محسن یاد آ گیا ہے. لو کان مطعم بن عدی حیا، آج مطعم بن عدی زندہ ہوتا، ثم کلمنی لہؤلاء النتنا، پھر ان گندے نفوس کے بارے میں آ کے مجھ سے ایک بار کہتا اللہ کے رسول ان کو چھوڑ دو، میں اپنے محسن کی قدر کرتے ہوئے ان 70 کو چھوڑ دیتا کہ میرے محسن نے مجھے کہا ہے کیونکہ اس کا میرے پر احسان ہے. آج ہم کتنے احسان آپس میں ایک دوسرے پر، اولاد سوچے ماں باپ کے کتنے احسان ہیں، کتنے احسان فراموش ہو چکے ہیں. شاگرد سوچے میرے استاد کے کتنے احسان ہیں. معاشرے کے افراد سوچے ہمارے سربراہوں کے ہمارے پر کتنے احسان ہیں. آج ایک دوسرے کی قدر کریں، اللہ ہماری قدر اغیار کے دلوں میں بھی پیدا کر دے گا. جب اس قوم نے اپنے محسنوں کی قدر کو چھوڑ دیا ہے، پھر میرے رب نے ان لوگوں کو ذلیل و رسوا کر دیا ہے. نبی علیہ السلام کی سیرت کے واقعات بے شمار موجود ہیں. صحیح بخاری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خیبر سے جب واپس آ رہے تھے، مشہور وہ واقعہ ہے کہ آپ نے حضرت بلال کی ڈیوٹی لگائی. سحری کا وقت تھا کہ فجر کی اذان کہنا ہمیں اٹھا دینا، ہم تھوڑا سا آرام کر لیں، پھر جو ہے وہ نماز پڑھ کے آگے سفر شروع کریں گے. تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ بھی لیٹے اور سو گئے، حتیٰ کہ سورج کی کرنیں اور روشنیاں چہروں پر پڑی تو بیدار ہوئے. نبی علیہ السلام نے آگے چلنے کا حکم دیا، جا کر وہاں پانی طلب کیا، پانی نہیں تھا. آپ نے فرمایا تیمم کریں. نماز پڑھی، ایک شخص نے نماز نہیں پڑھی، پوچھا گیا، اس نے کہا جی میرے پر تو غسل فرض ہے. آپ نے فرمایا تیرے لیے بھی یہی کافی تھا کہ تو تیمم کرتا. اس کو نماز پڑھائی، آگے چلنے لگے. صحابہ فرمانے لگے اللہ کے رسول رات کا قافلے میں پانی نہیں، آگے پانی میسر نہیں، پانی ملے گا تو آگے سفر شروع ہوگا، جانور بھی پیاسے ہیں. نبی علیہ السلام نے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا. فرمایا جاؤ پانی کو ڈھونڈ کر آؤ، کوئی 1-2 قطرے مل جائیں پانی لے کر آ جانا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم جب چلے تو ایک عورت جو ہے وہ 2 مشکیزیں اپنی سواری پر، اونٹنی پر رکھے ہوئے جا رہی تھی. اس کو روکا، اس کو پوچھا پانی کدھر ہے. اس نے کہا کہ کل اس وقت میں پانی پر تھی، کل اس وقت وہاں سے چلی تھی. یعنی 24 گھنٹے لگیں گے صرف جانے کے اور پھر آنے کے 24 گھنٹے، 48 گھنٹوں میں آپ کو پانی میسر آئے گا. تو فرمانے لگے ہمیں یاد تھا نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ پانی ملے تو بس لے آنا. ہم نے اس عورت کو کہا کہ چلا ہمارے ساتھ. قصہ مختصر، وہ عورت ساتھ آئی. نبی علیہ السلام نے اس کے مشکیزے سے تھوڑا سا پانی لیا، آپ نے دعا کی اور آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ مشکیزے کو اوپر سے بند کرو، نیچے جو دوسرا راستہ ہے تھوڑا پانی حاصل کرنے والا، وہاں سے مشکیزے کو کھولو، خود بھی پیو، غسل کرنے والا غسل کرے، پینے والا پیے، سواریاں کو پلائیں، محفوظ کر سکتے ہیں محفوظ کر لیں. پانی اس طرح محفوظ کر لیا گیا. یہ عورت دیکھ رہی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نے ہم پر احسان کیا ہے، ہمارے لیے پانی مہیا کیا ہے. اب جس کے پاس کوئی جو ستو جو کچھ ہے وہ اکٹھا کرے. اور وہ اپنی اونٹنی پر بیٹھی تھی، آپ نے اس کے آگے چادر بچھائی اور وہ سارا کچھ ڈال کے اس کو دیا اور فرمایا اللہ کے سپرد تو چلی جا. لیٹ ہو گئی، کہتی ہے میرے قبیلے والوں نے مجھ سے پوچھا، میں نے سارا واقعہ بیان کر دیا. اس کے بعد نبی علیہ السلام نے چھوٹے چھوٹے لشکر بھیجے اس علاقے میں اور ان پر حملے کیے. لیکن جب اس علاقے کی باری آتی تو نبی علیہ السلام اپنے صحابہ کو روک دیتے، حملہ نہیں کرنا اس قبیلے پر. صحیح بخاری میں ہے اس عورت نے اپنے سارے قبیلے کے لوگوں کو اکٹھا کیا. اس نے کہا آپ کو پتہ ہے دائیں بائیں آگے پیچھے ہمارے اوپر مسلمان حملہ کر رہے ہیں، ہمارے قبیلے پر یہ حملہ کیوں نہیں کرتے؟ آپ کو اس چیز کا کوئی احساس ہے؟
آج سے کوئی چند مہینے قبل ان لوگوں کو، اس قافلے کو پانی کی ضرورت تھی۔ بے شک پانی میرا پہلے سے زیادہ ہو چکا تھا، مجھے اس وقت کے عوض انہوں نے راشن بھی دیا تھا، لیکن اس کے باوجود یہ اپنے محسنوں کی قدر کرنے والے لوگ ہیں۔ اس قبیلے کے اندر ان کا محسن موجود ہے، اس لیے پورے قبیلے کے اوپر حملہ کرنے سے رکے ہوئے ہیں۔ اور جو اسلام اتنا احسان مند ہو، کسی محسن کی قدر کرنے والا ہو، مجھے بتاؤ وہ مذہب کبھی جھوٹا ہو سکتا ہے؟ صحیح البخاری میں ہے، اس کی اس نصیحت پر پورے کا پورا قبیلہ دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو گیا۔ آج لوگ ہمارے رویے دیکھ کر ہم سے متنفر ہوتے ہیں اپنی انانیتوں کی بنیاد پر۔ خصوصاً میری گزارش ان احباب سے ہے جو سوشل میڈیا کے ساتھ تعلق رکھے ہوئے ہیں، خدا را اپنے محسنوں کی قدر کیا کریں، ایسے بیٹھ کر بلا وجہ ٹائم ضائع نہ کریں۔ اور خصوصاً جن لوگوں کے احسان اس ملک کے ساتھ، میرے آپ کے آباء و اجداد میں سے وہ لوگ جن کا تعلق میرے اور آپ کے ساتھ آج ہم سکھ کا سانس لے رہے، ان لوگوں کی قدر کیا کریں۔ اگر آج ہم احسان فراموش یقیناً ہو چکے ہیں اور ہوتے جا رہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ تو ہم سے بد دل ہوتے جا رہے۔ اور کسی نے کہا تھا اب بھی نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ اگر تم واقعتاً مومن ہو، اپنے رب کو حقیقی خالق اور مالک جانتے ہو، اور قیامت کے دن پر تمہارا ایمان ہے، خیر کی بات کہہ سکتے ہو تو کہو، او لیصمت، بلا وجہ تجزیہ نگار بننے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی زبان کو بند رکھ۔ کم از کم اگر تو کسی کا فائدہ نہیں کر سکتا تو اپنی قوم کا نقصان کرنے والے لوگوں میں بھی اپنا شمار نہ کر۔ کسی کی ضرورت نہیں سپورٹ کرنے کی کہ ہم اس کی سپورٹ کریں یا اس کی کریں۔ آپ جو آپ کے محسن ہیں، قوم و ملت کے محسن ہیں، آپ ان کی قدر کریں، ان کی خیر و بھلائی کی دعائیں کریں، ان کے لیے آپ ثابت قدمی کی دعائیں کریں۔ بلا وجہ یہ جھوٹے پروپوگنڈے اور یہ معاملات کے پیچھے مت چلیں۔ اور جو قوم و ملت کے جن کے احسان ہیں، ان کی قدر کا یہی طریقہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے دعائیں کریں، ان کے جو ہمارے اوپر احسان ہیں اللہ ان کے بدلے ان کو ترقیاں عطا کرے، یہ دعائیں ہم بس کر سکتے ہیں۔ بلا وجہ انتشار ملک کے اندر پیدا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری یہی رہنمائی کی ہے، جب ہمارے سامنے حقیقت حال واضح نہیں تو ایک مسلمان اور ایک انسان ہونے کے ناطے ہمارا حق یہی بنتا ہے او لیصمت، خاموشی اختیار کریں، بیٹھ کر جو لوگ آوارہ تجزیہ کرتے پھرتے ان کا حصہ نہ بنے۔ ملک اور قوم اور باحثیت ملت اپنے ملک کے فوائد کے بارے میں ہمیشہ سوچیں اور مثبت گفتگو کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے اس ملک اور ملک کے محسنین کی صحیح معنوں میں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن جن کے بھی زندگی میں کوئی چھوٹا احسان ہے، بڑا احسان ہے، اللہ تبارک و تعالی کما حقہ اس احسان کو سمجھ کر صحیح معنوں میں ہمیں قدردان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ان الحمد للہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان شر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ آج کے خطبہ جمعہ میں احسان کا ایک پہلو کہ جس انسان پر کسی قسم کا احسان ہے اس کا حق بنتا ہے کہ اپنے محسن کی قدر کرے، اور قدر کے طریقے یہ ہیں کہ اس کی بات کی قدر کی جائے، اپنی طرف سے اس کو کسی بھی قسم کی تکلیف دینے سے گریز کیا جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت، آپ کی زندگی اس طرح کے بے شمار واقعات سے بری ہوئی ہے۔ اسی طرح صحابہ اکرام بھی اپنے ساتھ ہونے والی نیکی، احسان کو خوب اچھے طریقے سے یاد رکھا کرتے تھے، اور جب کہیں وقت آتا تو اس کو اچھے لفظوں میں بیان کیا کرتے تھے۔ جیسے مشہور واقعہ ہے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، غزوہ تبوک سے جب پیچھے رہ گئی 50 دن تک نبی علیہ السلام نے ان کے ساتھ گفتگو کرنے سے صحابہ کو روک دیا، تو جب اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے معافی کا اعلان کیا تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے دوڑ کے آئے، اور جب یہ واقعہ بیان کرتے ہیں فرماتے ہیں اللہ کی قسم میں کبھی طلحہ کو نہیں بھول سکتا کہ اس پریشانی کے لمحے میں انہوں نے آ کر مجھے خوشی کی جو ہے خبر سنی۔ اتنا احسان یاد رکھتے ہیں، حالانکہ براہت اللہ نے اعلان ظاہر کی ہے، نبی علیہ السلام جو ہیں اعلان کر رہے ہیں توبہ کا، لیکن خبر دینے پر ہی مقصد کیا ہے کہ اس انسان کو میری خوشی عزیز ہے، یہ احسان اس کا یاد رکھ کے اکثر بیان فرماتے ہیں میں طلحہ کو نہیں بھول سکتا۔ تو آج ہم اپنے محسنوں کو کیسے بھول بیٹھے؟ اس لیے اپنی دعاؤں میں ملک و ملت کے ہوں، والدین ہوں، اساتذہ ہوں، ان کے بڑے احسانات ہیں، ان کو اپنی دعاؤں میں خصوصی طور پر یاد رکھا کریں، اہل و عیال میں بیٹھا کریں، اپنے بچوں کو ان کے جو محاسن ہیں وہ بتایا کریں، تاکہ ایک تاریخ جو ہے وہ بھی اپنی اولادوں کے اندر موجود رہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک طریقہ ہوتا ہے ان کے لیے دعائیں، کل کو یہ ایک تربیت کا بھی پہلو ہے، آپ کی اولاد آپ کو یاد رکھے گی، آپ کے شاگرد آپ کو یاد رکھیں گے کہ ہمارے اساتذہ، ہم اپنے اساتذہ کو یاد رکھا کرتے تھے، ہمارے ماں باپ اپنے ماں باپ کو اچھے لفظوں میں یاد کیا کرتے ہیں۔ ان کے لیے دعائیں کریں، ان کے لیے اگلی منازل کی آسانیوں کے اللہ سے طلب اور دعا جو ہے کیا کریں۔ تو یہ ہمارے جو محسن ہیں ان کی قدر کرنے کے حقوق ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے محسنین کو صحیح معنوں میں سمجھ اور ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔